بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریویو کیسے لکھا جاتا ہے۔ ای او بی آئی کے درمیان اور کسی آجر یا اجیر کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو تنازع کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے انسٹیٹیوشن سے اور سیکشن 33 کے تحت شکایت درج کروانی پڑتی ہے۔ اس پر جب فیصلہ آ جائے تو پھر سیکشن 34 کے تحت اس فیصلے کے لیے ریویو دائر کیا جاتا ہے۔ اور ریویو دائر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تمام تر تفصیلات آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عدالت کا نام لکھا جاتا ہے۔ بخدمت جناب، عدالت جناب ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی صاحب، ای او بی آئی، اسلام آباد، کراچی، جو بھی آپ کا علاقہ ہو، جس جگہ پر بھی آپ کی ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی جو ہے وہاں موجود ہو، سب سے پہلے اس کو مخاطب کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کمپلینٹ نمبر لکھی جائے گی، اس کے بعد پھر نیم ود فل ایڈریس آئے گا، رجسٹریشن نمبر آئے گا، اور اس کے بعد ورسز میں کمپلینٹ جو بھی آپ کی ہے وہ لکھی جائے گی، پھر نیم ود فل ایڈریس، رجسٹریشن نمبر لکھا جائے گا، پھر ورسز میں جو آپ کے ریسپونڈنٹس ہوں گے وہ آئیں گے۔ اس کے بعد جناب پھر درخواست کا عنوان لکھا جائے گا کہ جناب یہ اپلیکیشن جو گزاری جا رہی ہے یہ ریویو اپلیکیشن ہے، نظر ثانی کی درخواست ہے، اور زیر دفعہ اپلیکیشن انڈر سیکشن 34 آف دی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976، اس کا حوالہ دیا جائے گا۔ اردو میں بھی اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں کہ درخواست نظر ثانی زیر دفعہ 34 آف امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976۔ اس کے بعد جناب پہلے نمبر پہ ڈیٹس آف دی امپیونڈ ڈیسیژن اینڈ اٹس ریسیٹس، جو آپ کا فیصلہ تھا، ججمنٹ تھا، اور اس کی ڈیٹیل آئے گی، اس کی ڈیٹ آئے گی۔ پھر ریلیف کلیم، اب آپ چاہتے کیا ہے کہ اس میں آپ کا مقصد کیا ہے یہ ریویو دائر کرنے کا، یہ آ جائے گا۔ پھر اس میں جناب نیو میٹیریل فیکٹس اینڈ جسٹیفیکیشن دیئر آف ود ریزن وائی اٹ کوڈ ناٹ بی پروڈیوسڈ ایٹ دا ٹائم آف ہیئرنگ آف دی کمپلینٹ۔ آپ کے پاس جو نئے فیکٹس ہیں، نئے حقائق ہیں جن کے خلاف وہ فیصلہ ہوا ہے، وہ تمام نیو فیکٹس اور جسٹیفیکیشن آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے۔ پھر آپ نے گراؤنڈز آف ریویو چوتھے نمبر پہ وہ بھی آپ نے ڈالنا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے گراؤنڈز جو ہے وہ اویلیبل ہیں ریویو کے لیے، وہ تمام تر چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گے جناب ڈاکومنٹس اور کیس لا ریلائڈ اپان، یعنی وہ دستاویزات، وہ ڈاکومنٹس جو آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ ان کو پروڈیوس کریں، یعنی اعلیٰ عدالتی فیصلہ جات جو ہے وہ آپ نے جناب وہاں پر ساتھ لگانے ہیں۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سندھ ہائی کورٹ کا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ کا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ہے، کوئی بھی ایسا فیصلہ جو آپ کے حق میں ہے اور وہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پھر ڈیکلریشن آپ نے لکھنا ہے کہ اپنا جو ہے میں کون ہوں، کیا ہوں، اور آپ نے اپنے نالج کے بارے میں بتانا ہے کہ جو یہ اپیل دائر کی ہے یہ اس مقصد کے لیے ایسے یہ تمام تر چیزیں آپ نے اس کے اندر دینی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ چھٹے نمبر پہ آپ کا ڈکلیریشن آئے گا، اس کی عبارت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر ایک شخص ہے تو آئی، اگر زیادہ ہیں تو وہی۔ ڈکلیئر ٹو دی بیسٹ آف مائی اور آور نالج اینڈ بلیو دیٹ no appeal under section 35 of the EOBA Act 1976 has been filed in this case، یعنی آپ نے یہ اس میں بیان دینا ہے کہ جناب میں ریویو دائر کر رہا ہوں، میں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی ہے۔ تو جناب یہ آپ کے چھٹے نمبر پہ آخر میں یہ آ جائے گا کہ آپ نے اپیل دائر نہیں کی بلکہ آپ صرف اور صرف ریویو دائر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا نام آ جائے گا، اپلیکینٹ کا، جو بھی اپلیکینٹ ہوگا اس کا نام آ جائے گا، اس کے دستخط آ جائیں گے، ڈیٹ اور تاریخ آ جائے گی۔ تو یوں ریویو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور ریویو کی درخواست جو ہے
یہ ٹیکنیکل اس لیے ہے کہ اس میں ایرر آف لا کو جو ہے وہ زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے. کوئی بڑا ایرر آف لا ہو گیا ہو تب ریویو جو ہے وہ لائی کرتا ہے. ادروائز سیکشن 35 EOBI ایکٹ 1976 کے تحت اپیل جو ہے وہ دائر کی جاتی ہے. تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ باکس میں آپ ضرور کریں. کومنٹ باکس میں آپ کو جواب دیا جائے گا.